پھر آگے اللہ سبحانہ تعالیٰ فرماتے ہیں ولن اور ہرگز نہیں تستطیعوا تم استطاعت رکھ سکتے ان یہ کہ تعدلوا تم عدل کرو بے لحاظ محبت یعنی بین النساء عورتوں کے درمیان. اب یہاں اس شخص کی بات ہو رہی ہے جس کی ایک سے زائد بیویاں ہیں, 2 ہیں 3 ہیں 4 ہیں, ٹھیک ہے, اس کی بات ہو رہی ہے. اللہ سبحانہ تعالیٰ فرماتے ہیں تم استطاعت ہی نہیں رکھتے, یعنی یہ بات تمہاری طاقت سے باہر ہے. یہ کہ تم عدل کرو یعنی سب کو ایک جیسی ہی محبت دو جتنی بھی تمہاری بیویاں ہیں بین النساء, یعنی اگر تم عدل کرنا چاہو بھی تو تم نہیں کر سکتے. اس آیت میں اللہ تعالیٰ نے ایک بہت بڑی حقیقت کو بیان کیا ہے کہ جس شخص کی ایک سے زائد بیویاں ہیں وہ اپنی بیویوں میں بے لحاظ محبت عدل نہیں کر سکتا. یہ ممکن ہی نہیں ہے کہ وہ سب سے ایک جیسی محبت کرے. اس کی وجہ یہ ہے کہ ایک بیوی اگر جوان ہے اور دوسری بوڑھی ہے, ایک بیوی خوبصورت ہے اور ہو سکتا ہے کہ دوسری کم خوبصورت ہے, یا آپ کہہ سکتے ہیں کہ بدصورت ہے. ایک کنواری ہے اور دوسری بیوہ یا طلاق یافتہ ہے. ایک خوش مزاج ہے اور دوسری تلخ ہے. ایک ذہین ہے اور دوسری کن ذہن ہے. تو فطری طور پر مرد کا میلان جھکاؤ اچھی صفات والی بیوی کی طرف ہی ہو جائے گا, یہ بہت نیچرل ہے. تو اس پر مواخذہ نہیں ہے. اللہ سبحانہ تعالیٰ خود فرما رہے ہیں وَلَن تَسْتَطِيعُوا أَن تَعْدِلُوا بَيْنَ النِّسَاءِ, تم ہرگز عدل نہیں کر سکو گے اپنی بیویوں کے درمیان. تم ایک جیسی محبت سب کو نہیں دے سکتے. وَلَوْ حَرَصْتُمْ, اور اگرچہ تم حرص کرو, اگرچہ تمہارا کتنا ہی جی چاہے, یعنی تم جتنا بھی دل سے بھی چاہو تم عدل نہیں کر سکتے. فَلَا تَمِيلُوا, تو نہ تم مائل ہو جاؤ, کل المیلی, پوری طرح مائل ہو جانا. تمیلو کا جو لفظ ہے اس کا معنی ہوتا ہے ہر کسی کے حکم کی ہر ممکن پورا کرنے کی کوشش کرنا. یعنی جس بیوی سے محبت زیادہ ہو اس کی ہر بات کو پورا کرنا, اس کے ہر حکم کو بجا لانا. تو اللہ سبحانہ تعالیٰ اس چیز سے منع فرما رہے ہیں فَلَا تَمِيلُوا كُلَّ الْمَيْلِ, کہ نہ تم مائل ہو جاؤ, پوری طرح سے مائل ہو جانا, یعنی جس سے محبت ہو باری اور خرچے کے معاملے میں اس کی طرف جھک جاؤ. تو ایسا نہیں کرنا. اب اگر ایک سے زائد بیویاں ہیں کسی کی اور کوئی بیوی زیادہ اچھی لگتی ہے اس کی عادات کی وجہ سے, تو شوہر باری کے معاملے میں اور خرچے کے معاملے میں اسی کی طرف ہی متوجہ ہو, اسی کے پاس رہتا ہو, اسی کے اخراجات پورے کرتا ہو, اسی کی خواہشات پوری کرتا ہو. اللہ سبحانہ تعالیٰ اس چیز سے منع فرما رہے ہیں فَتَذَرُوهَا, کہ چھوڑ دو تم اس کو, کل معلقہ, معلق کی طرح, یعنی لٹکتی ہوئی. ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما فرماتے ہیں کہ فَتَذَرُوهَا کل معلقہ کے معنی یہ ہے کہ دوسری بیوی کو اس طرح سے چھوڑ دو گویا نہ وہ شوہر والی ہو اور نہ مطلقہ. یعنی دوسری بیوی کو اس طرح کی زندگی دو کہ ایسا لگے اس کا کوئی شوہر ہی نہیں ہے, یا ایسا لگے کہ وہ طلاق یافتہ ہے. یعنی اس کو برائے نام بیوی رکھنا, اس کو کوئی حقوق نہ دینا. تو بیوی کو کیسے رکھا ہے؟ لٹکتا ہوا. اب خود تو اس کے پاس جا نہیں رہا تو وہ شوہر والی بھی نہیں لگ رہی, اور اس کو طلاق بھی نہیں دے رہا کہ وہ مطلقہ ہو جائے,
تو ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما نے جو معنی بتایا ہے وہ یہ کہ دوسری بیوی کو اس طرح سے چھوڑ دو گویا نہ وہ شوہر والی ہو اور نہ مطلقہ، یعنی اس کو بیچ میں رکھا ہوا ہے، برائے نام بیوی بنا کے رکھا ہے، کوئی حقوق اس کو نہیں دے رہا، نہ وہ طلاق یافتہ کہلائی جا سکتی ہے اور نہ وہ شادی شدہ کہلائی جا سکتی ہے۔ تو اللہ سبحانہ تعالیٰ اس طرح کی ناانصافی سے منع فرما رہے ہیں۔ پہلی بات جو اللہ تعالیٰ نے کی کہ محبت کے معاملے میں تم عدل نہیں کر سکتے، اور وہ ممکن ہی نہیں ہے، اس پر تمہارا مواخذہ بھی نہیں، جو چیز تمہارے بس میں نہیں ہے اس پر تمہارا مواخذہ بھی نہیں ہے، لیکن جو چیز تمہارے بس میں ہے، یعنی اس کا نان نفقہ دینا، اس کی دیگر ضروریات پوری کرنا، اس کی باری مقرر کرنا، اس میں تو عدل کرنا ہی پڑے گا۔ کیوں؟ وہ بھی تمہاری بیوی ہے، اس کو بیوی بنا کر تم خود ہی لائے ہو۔ اگر تم نے اس میں عدل نہیں کیا تو اس میں پوچھ ہے، ٹھیک ہے؟ تو محبت ایک فطری امر ہے، ہر انسان دوسرے انسان سے فرق ہے، جس کی عادات زیادہ اچھی ہوتی ہیں دل کو وہی زیادہ بھاتا ہے۔ ایسی صورت میں محبت کے معاملے میں عدل نہیں ہو سکتا، لیکن جہاں اس کو عدل کرنا چاہیے جو اس کے بس میں ہے، اس صورتحال میں تو اس کو عدل کرنا ہی ہوگا۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو سیدہ عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے بہت محبت تھی۔ اس بارے میں ایک روایت آتی ہے، سیدہ عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتی ہیں، خود بیان کرتی ہیں کہ مسلمانوں کو معلوم تھا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم عائشہ سے کتنی محبت کرتے ہیں، تو جب ان کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں کوئی ہدیہ بھیجنا ہوتا تو اس کے بھیجنے میں تاخیر کرتے، یہاں تک کہ جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم عائشہ کے گھر ہوتے تو وہ ہدیہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو عائشہ کے گھر میں بھیجتے تھے۔ اسے بخاری نے روایت کیا، زیادہ خوش کرنے کے لیے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو۔ اسی پتہ چلتا ہے کہ جس دن نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس ہوتے تھے تو وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا زیادہ خوشی کا دن ہوتا تھا۔ صحابہ کرام نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی خوشی کو مد نظر رکھتے ہوئے، ان کی محبت کو مد نظر رکھتے ہوئے اسی دن کوئی ہدیہ بھیجتے۔ اس کے علاوہ ایک اور حدیث آتی ہے، سیدنا عامر بن عاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہو کر پوچھا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو لوگوں میں سب سے زیادہ محبت کس سے ہے؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا عائشہ سے۔ اسے بخاری نے روایت کیا ہے، اور ہم نے بخاری کی ایک روایت بھی پڑھی کہ حضرت سودا رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنی باری کا دن حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو ہبا کر دیا تھا، اس لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم حضرت عائشہ کے ہاں 2 دن رہتے تھے، ایک تو حضرت عائشہ کی خود کی باری تھی اور دوسرا جو حضرت سودا رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی باری تھی۔ جو ظاہری حقوق ہیں اس میں عورتوں کو مساوی سلوک دینا چاہیے، لیکن جو دل کا میلان ہے اس پر کوئی گرفت نہیں۔ اس بارے میں بھی ایک روایت آتی ہے، سیدہ عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتی ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ازواج مطہرات میں باریوں کی تقسیم کے اعتبار سے پورا انصاف فرمایا کرتے تھے، پھر دعا فرمایا کرتے، اللہم ھذا قسمی فیما املک فلا تلمنی فیما تملک ولا املک، اے اللہ یہ میری تقسیم ہے جو میرے اختیار میں ہے، اور اس پر مجھے ملامت نہ کرنا جو تیرے اختیار میں ہے اور میرے اختیار میں نہیں۔ امام داؤد فرماتے ہیں یعنی دل کے معاملے میں مجھ پر ملامت نہ کرنا۔ یہ حدیث مسند احمد میں بھی آتی ہے، ابو داؤد میں بھی آتی ہے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے باقاعدہ اللہ تعالیٰ سے اس بارے میں دعا کی کہ میں جو بہت زیادہ محبت عائشہ کی محسوس کرتا ہوں، اللہ اس بارے میں میرا مواخذہ نہیں کرنا، کیوں یہ میرے بس میں نہیں ہے۔ اس کے علاوہ ایک اور روایت میں آتا ہے، سیدہ عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتی ہیں کہ جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بیمار ہوئے اور آپ کی بیماری شدت اختیار کر گئی، یہ مرض الموت کی بات ہو رہی ہے، جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم موت کے بالکل قریب تھے، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی بیویوں سے اجازت لی کہ آپ کی تیمارداری میرے گھر میں کی جائے، یعنی حضرت عائشہ کے گھر میں کی جائے۔
چنانچہ تمام بیویوں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اجازت دے دی. اسے بخاری نے روایت کیا. کیوں اجازت دے دی؟ کیونکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بہت زیادہ محبت حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا سے کرتے تھے، اور جو آخری لمحات میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرمائیں، حضرت عائشہ چونکہ بہت زیادہ ذہین تھیں، وہ آپ کے ایک ایک لمحے کو اچھے سے یاد کر لیں، جو کہ دیگر ازواج نہیں کر سکتی تھیں. جتنا اچھا یاد حضرت عائشہ کر سکتی تھیں، اتنا اچھا یاد دیگر ازواج نہیں کر سکتی تھیں. اور محبت کا معاملہ بھی تھا. اب اگر کوئی شخص اپنی بیویوں کے درمیان عدل نہیں کرتا تو اس کے ساتھ کیا معاملہ کیا جائے گا؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جس کی 2 بیویاں ہوں اور وہ ان میں سے ایک کی طرف میلان رکھے تو قیامت کے دن اس حال میں آئے گا کہ اس کا ایک پہلو جھکا ہوا ہوگا. اسے دارمی نے روایت کیا ہے، یعنی فالج زدہ ہوگا، ایک حصہ اس کا ایسا ہو جائے گا جیسے اس پر فالج گرا ہوا ہے. اب سزا کیوں فالج کی دی جائے گی؟ وہ اس لیے کہ فالج کی بیماری پر اگر آپ تھوڑا سا غور و فکر کریں تو جسم کے جس حصے پر خون نہیں پہنچتا وہ حصہ فالج زدہ ہو جاتا ہے. تو چونکہ اس کی 2 بیویاں تھیں، اس کا حصہ تھیں، اس نے اپنی بیویوں کو عدل نہیں دیا، حق ادا نہیں کیا، تو اس کا مطلب یہ کہ اس نے اپنے جسم میں ایک حصے تک خون نہیں پہنچایا، تو اس کو سزا بھی بالکل ویسی ملے گی جیسا اس کا جرم ہوگا. پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اپنی ازواج کے درمیان اتنا عدل کرتے تھے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ دستور تھا کہ عصر کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم اپنی تمام بیویوں کے ہاں جایا کرتے تھے. اسے بخاری نے روایت کیا. ڈیلی بیسس پر تمام ازواج سے ملنے جاتے تھے، پوچھتے تھے کسی چیز کی ضرورت ہے، اور اگر ان کو کسی چیز کی ضرورت ہوتی تو ان کو لا کر دیتے. سودا سلف جو چاہیے ہوتا وہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم لا کر دیتے تھے. اب ایک شخص جس کی 1 سے زائد بیویاں ہوں، آپ سوچیں کہ گھریلو اعتبار سے بھی اس کی کتنی ذمہ داریاں بڑھ جاتی. اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم بہترین شوہر تھے جنہوں نے اپنی تمام ازواج کا پورا حق رکھا. اور پھر اسی لیے ازواج بھی بہت زیادہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا خیال کرتی تھیں، ان کے ساتھ بہت زیادہ کمفرٹیبل تھی. پھر اللہ سبحانہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَإِن تُصْلِحُوا، اور اگر تم اصلاح کرو گے یعنی انصاف سے کام لوگے، وَتَتَّقُوا، اور تم تقوی کرو گے یعنی ظلم کرنے سے بچو گے، فَإِنَّ اللَّهَ، تو بے شک اللہ تعالیٰ، کانا ہے، غفور الرحیمہ، بخشنے والا مہربان. اللہ بخشے گا تمہارے دلی میلان کو. کون سا دلی میلان؟ وہ محبت جو کسی بیوی سے زیادہ ہے، اللہ اس کو معاف کرے گا. کیوں؟ کیونکہ وہ تمہارے بس میں ہے ہی نہیں. اور رحیمہ یعنی مہربان ہے. اس بارے میں اللہ تعالیٰ نے رحم کیا ہے کہ اس نے تم سے کوئی مواخذہ نہیں کیا. یہ اس کی مہربانی ہے، اس کا رحیم ہونا ہے کہ اس دلی میلان پر وہ تمہارا مواخذہ نہیں کرتا. فَإِنَّ اللَّهَ كَانَ غَفُورًا رَحِيمًا. وَإِن يَتَفَرَّقَا، اور اگر وہ دونوں الگ ہو جائیں یعنی طلاق دے کر ایک دوسرے سے الگ ہو جائیں، اگر نباہ کی اور حسن معاشرت کی کوئی صورت نظر نہیں آ رہی تو اسلام اس بات پر مجبور نہیں کرتا کہ گھر میں ہر وقت لڑائی جھگڑا رہے. پھر اسلام بہتر طور پر الگ ہونے کا بھی کہتا ہے. مرد طلاق دے دے یا عورت خلا لے لے، یعنی دونوں شوہر بیوی نے اپنا گھر بنانے کی آخری حد تک کوشش کر لی لیکن نہیں نباہ ہو رہا، حسن معاشرت نہیں ہو رہا، یعنی ایک دوسرے کے ساتھ اچھا سلوک نہیں کر پا رہے، ایک دوسرے کی عزت نہیں کر پا رہے، اور ہر وقت لڑائی جھگڑا ہی ہو رہا ہے. تو ایسی صورتحال میں اللہ سبحانہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَإِن يَتَفَرَّقَا، اور اگر وہ دونوں الگ ہو جائیں، یا تو شوہر طلاق دے دے یا بیوی خلا لے لے، یغنی اللہ، غنی کر دے گا اللہ تعالیٰ، بے نیاز کر دے گا اللہ تعالیٰ، کلن، ہر ایک کو، من سعتی، اپنی وسعت سے. دونوں کو اللہ تعالیٰ
وسعت عطا کر دے گا. شوہر کو بھی وسعت عطا کرے گا اور بیوی کو بھی وسعت عطا کرے گا. وَكَانَ اللَّهُ، اور ہے اللہ تعالیٰ واسعاً وسعت والا، حکیماً حکمت والا. اللہ تعالیٰ وسعت والا ہے اپنی مخلوق پر فضل کرنے میں، اور اللہ حکمت والا ہے اپنی مخلوق کی تدبیر کرنے میں. تو اس آیت میں اللہ تعالیٰ نے وعدہ کیا ہے کہ اگر شوہر اور بیوی کے درمیان ہر ممکن کوشش کے باوجود بھی صلح نہ ہو سکے تو دونوں ایک دوسرے سے خوش اسلوبی کے ساتھ الگ ہو جائیں. اللہ اپنے فضل و کرم سے دونوں کو ایک دوسرے سے بے نیاز کر دے گا، یعنی دونوں کو جو ایک دوسرے کی ضرورت تھی وہ ختم کر دے گا، بے نیاز کر دے گا، اور اس سے اچھے رشتے کا اہتمام کر دے گا، یعنی اس سے اچھا رشتہ اس کو عطا کرے گا. بیوی کو اس کے مطابق شوہر مل جائے گا اور شوہر کو اس کے مطابق بیوی مل جائے گی. اس سے اسلام کے احکام کی حکمت اور وسعت کا اور اللہ کی رحمت کا اندازہ ہوتا ہے، کیونکہ بعض مذاہب میں طلاق دینا حرام ہے، لیکن اسلام میں آپ دیکھیے کہ اگر حالات ناگزیر ہو جائیں، نباہ کی کوئی صورت ہی نہیں ہے، تو بجائے ایک دوسرے کے ساتھ لڑتے جھگڑتے زندگی گزاری جائے، بہتر الگ ہو جایا جائے تاکہ امن و سکون کے ساتھ زندگی گزرے. پھر ایسی صورتحال میں بچے بھی بے شک یہ کمی تو دیکھتے ہیں کہ ماں باپ الگ ہو جاتے ہیں، لیکن جب گھر میں سکون ہوتا ہے تو بچوں کی تربیت پھر اچھے سے ہو سکتی ہے. بچے بھی پھر ایک وقت آتا ہے کہ اس طلاق کو ایکسیپٹ کر لیتے ہیں اور وہ یہ کہتے ہیں کہ ہمارے والدین کا الگ ہو جانا ہی بہتر تھا. پھر اللہ سبحانہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَلِلَّهِ، اور اللہ ہی کے لیے ہے، مَا فِی السَّمَاوَاتِ، جو کچھ آسمانوں میں ہے، وَمَا فِی الْأَرْضِ، اور جو کچھ زمین میں ہے. اس حصے کو اگر آپ ان بریکٹ کر دیں، کیونکہ یہ کلام کا انداز 3 بار آئے گا، پہلی بار یہاں آیا ہے وَلَقَدْ، اور البتہ تحقیق، وَصَّيْنَا، وصیت کی ہم نے، الذین، ان لوگوں کو، اوتوا الکتابہ، جو دیے گئے کتاب، من قبلکم، تم سے پہلے. اوتوا الکتابہ سے مراد یہاں پر یہود و نصارہ ہیں، اور من قبلکم، تم سے پہلے یعنی تم جن کو قرآن دیا گیا. وَإِيَّاكُمْ، اور تم کو بھی اللہ تعالیٰ نے وصیت کی ہے. جہاں اللہ تعالیٰ نے تم سے پہلے اہل کتاب کو وصیت کی، وہاں اللہ سبحانہ تعالیٰ نے تم کو بھی وصیت کی. اور وصیت کیا ہے؟ ان اتقوا اللہ، کہ ڈرو اللہ سے. اللہ تعالیٰ نے یہاں یہ فرمایا کہ ہم سے گزشتہ اہل کتاب کو تقوی کی وصیت کی گئی تھی، اور اے مومنو تمہیں بھی اللہ تعالیٰ وصیت کرتا ہے کہ اللہ سے ڈرو. وَإِن تَكْفُرُوا، اور اگر تم کفر کرو گے یعنی جن باتوں کی تم کو تاکید کی گئی ہے اگر تم وہ نہیں کرو گے، فَإِنَّ لِلَّهِ، تو بے شک اللہ تعالیٰ ہی کے لیے ہے، مَا فِي السَّمَاوَاتِ وَمَا فِي الْأَرْضِ، جو کچھ آسمانوں میں ہے اور جو زمین میں ہے. تو جن باتوں کی تم کو تاکید کی گئی ہے اگر وہ تم نہیں کرو گے، تم کفر کرو گے، تو یاد رکھو اللہ ہی کے لیے ہے جو کچھ آسمانوں میں ہے اور جو کچھ زمین میں ہے. وَكَانَ اللَّهُ، اور ہے اللہ تعالیٰ، غنیًّا حمیدًا، بے نیاز تعریف والا. اللہ سبحانہ تعالیٰ اپنے بندوں سے بے نیاز ہے اور وہ اپنے تمام فیصلوں اور احکام میں تعریف والا ہے. اللہ سبحانہ تعالیٰ اپنے بندوں سے بے نیاز ہے. اس بارے میں ایک روایت آتی ہے، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، اے میرے بندوں، اگر تمہارے اگلے، تمہارے پچھلے، تمہارے انسانوں اور تمہارے جنوں کے دل سب سے زیادہ متقی آدمی کے دل کی طرح ہو جائیں، یعنی سارے ہی نیک بن جائیں، تو اس سے میری سلطنت میں کچھ اضافہ نہیں ہوگا. اور اے میرے بندوں، اگر تمہارے اگلے، تمہارے پچھلے، تمہارے انسانوں اور تمہارے جنوں کے دل سب سے زیادہ بدکار آدمی کی طرح ہو جائیں، یعنی سارے ہی برے ہو جائیں،
تو اس سے میری سلطنت میں کچھ کمی نہیں آتی۔ اے میرے بندوں، اگر تمہارے اگلے، تمہارے پچھلے، تمہارے انس اور تمہارے جن ایک ہموار میدان میں کھڑے ہو کر مانگنا شروع کریں اور میں ہر انسان کو اس کی مطلوبہ چیزیں دے دوں، تو اس سے جو کچھ میرے پاس ہے اس میں کوئی کمی نہیں آئے گی مگر اتنی کہ جتنی سوئی کو سمندر کے پانی میں ڈبونے سے آئے گی۔ اسے مسلم نے روایت کیا ہے۔ یعنی ہر انسان، ہر جن اپنی خواہش ظاہر کرے ایک میدان میں کھڑے ہو کر، اللہ سب کو اس کی خواہش کے مطابق دینے پر قادر ہے، اور اللہ کے خزانوں میں بس اتنی کمی آتی ہے کہ جیسے سوئی ڈبوئیں سمندر کے پانی میں اور نکالیں تو سوئی پر جتنا پانی آیا، یعنی نہ ہونے کے برابر۔ اللہ تو اتنا بے نیاز ہے۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ فرماتے ہیں اگر تم ناشکری کرو گے، تم کفر کرو گے، تم اللہ تعالیٰ کی فرما برداری نہیں کرو گے تو اللہ تعالیٰ کو اس سے کچھ فرق نہیں پڑتا۔ ایک تو یہ کہ للہ ما فی السماوات و ما فی الارض، اور دوسرا وکان اللہ غنی حمیدا۔ یہ جو دوسری بار آیا ہے للہ ما فی السماوات و ما فی الارض، اس کو بھی اگر آپ ان بریکٹ میں کر لیں، انشاءاللہ میں وضاحت ایک ساتھ کروں گی کہ پہلی بار کیوں آیا، دوسری بار کیوں آیا اور تیسری بار کیوں آیا۔ پھر اللہ سبحانہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَلِلَّهِ مَا فِي السَّمَاوَاتِ وَمَا فِي الْأَرْضِ، اور اللہ ہی کے لیے ہے جو کچھ آسمانوں میں ہے اور جو کچھ زمین میں ہے۔ وَكَفَى بِاللَّهِ وَكِيلًا، اور اللہ کافی ہے کارساز۔ اور اگر آپ اس کو یوں ترجمہ کریں، کیونکہ اس میں با کی اٹیچمنٹ بھی ہے باللہ کے ساتھ، اگر آپ اس کو سرکل کر لیں، یعنی اللہ ہی کافی ہے کارساز، کسی اور کی ضرورت ہے ہی نہیں۔ وَكَفَى بِاللَّهِ وَكِيلًا، یہاں اگر با کا صلہ نہ بھی آتا، جو باللہ کے ساتھ آپ کو با نظر آ رہا ہے، یہ با کی پریپوزیشن اگر نہ بھی ہوتی تو بھی یہ جملہ کافی تھا، لیکن با کی اٹیچمنٹ اس کلام میں شدت لا رہی ہے کہ اللہ ہی کافی ہے کارساز۔ آگے اللہ سبحانہ تعالیٰ فرماتے ہیں ان یشاء، اگر وہ چاہے، یذہبکم، وہ لے جائے تم کو، ایھا الناس، اے لوگوں، ویأتی بآخرین، اور لے آئے دوسروں کو، یعنی تمہاری جگہ۔ اللہ کے لیے کچھ مشکل نہیں کہ وہ تمہیں لے جائے اور تمہاری جگہ دوسروں کو لے آئے۔ یعنی اگر تم نافرمانی کرتے ہو تو یہ بات مت بھولو کہ اللہ اس بات پر بھی قادر ہے۔ وَكَانَ اللَّهُ، اور ہے اللہ تعالیٰ، عَلَىٰ ذَلِكَ قَدِيرًا، اس بات پر قدرت رکھنے والا۔ من کانا، جو کوئی ہے، یریدو، چاہتا، ارادہ رکھتا، ثواب الدنیا، ثواب دنیا کا، یعنی مراد دنیا کا فائدہ ہے۔ جو کوئی دنیا کا فائدہ چاہتا ہے، دنیا کی جزا چاہتا ہے، دنیا کی رونق چاہتا ہے، دنیا کا بدلہ چاہتا ہے، فعند اللہ، تو اللہ کے پاس ہے، ثواب الدنیا والآخرہ، ثواب دنیا کا اور آخرت کا۔ تو اللہ تعالیٰ کے پاس تو دونوں ثواب ہیں، دنیا کے بھی اور آخرت کے بھی۔ تو تم ایک پر کیوں راضی ہو گئے؟ اس سے معلوم ہوتا ہے کہ جو بھی کام کریں اس نیت کے ساتھ کریں کہ اللہ آپ کو دنیا والآخرہ کا بدلہ عطا کرے۔ کام کرنے کے پیچھے 3 سوچیں ہوتی ہیں، ایک صرف دنیا کا بدلہ چاہنا، دوسرا صرف آخرت کا بدلہ چاہنا، اور تیسرا دنیا اور آخرت دونوں کا بدلہ چاہنا۔ تو جو بھی کام کریں اللہ تعالیٰ سے یہ امید رکھیں کہ اللہ آپ کو دنیا اور آخرت دونوں کا ثواب عطا کرے، بدلہ عطا کرے، رونق عطا کرے۔ وَكَانَ اللَّهُ سَمِيعًا بَصِيرًا، اور ہے اللہ تعالیٰ سننے والا اور دیکھنے والا۔ اس طرح کی بات ہم نے سورہ آل عمران آیت نمبر 145 میں بھی پڑھی تھی، وَمَن يُرِدْ ثَوَابَ الدُّنْيَا نُؤْتِهِ مِنْهَا وَمَن يُرِدْ ثَوَابَ الْآخِرَةِ نُؤْتِهِ مِنْهَا وَسَنَجْزِي الشَّاكِرِينَ، جو شخص دنیا کا بدلہ چاہے ہم اسے اس میں سے ہی دیں گے، اور جو آخرت کا بدلہ چاہے اسے اس میں سے دیں گے، اور ہم شکر کرنے والوں کو جلد جزا عطا کریں گے۔ اسی طرح سورہ اسراء کی آیت نمبر 18 میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں من کان یرید العاجلۃ عجلنا له فیہا ما نشاء لمن نرید، جو کوئی اس عاجلہ کا بدلہ چاہتا ہے، عاجلہ سے مراد دنیا ہے، تو ہم اس میں اس کو اتنا ہی عطا کریں گے جتنا ہم چاہیں گے، یعنی دنیا کتنی ملے گی جتنی نصیب میں ہے۔ یہ بات ہمیں واضح کرتی ہے کہ ہم جو بھی عمل کریں
اللہ کے لیے کریں اور پیچھے یہ نیت ہو کہ اللہ ہمیں دنیا اور آخرت دونوں کی بھلائیاں نصیب کرے۔ آخر میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَكَانَ اللَّهُ سَمِيعًا بَصِيرًا، اللہ تعالیٰ سننے والا اور دیکھنے والا ہے۔ سننے والا ہے ان ارادوں کو جو ہم بول کر کرتے ہیں، اور پھر اس کے بعد جو بھی ہم عمل کرتے ہیں اس کو دیکھنے والا، ہماری باتوں کو سننے والا ہے اور ہمارے عمل کو دیکھنے والا ہے۔ یہاں جو میں نے آپ کو ایک ٹیکسٹ مارک کروایا جس میں للہ ما فی السماوات و ما فی الارض 3 بار آیا ہے، پہلی بار جو آیا ہے وہ آیت نمبر 131 میں آیا ہے۔ پہلی بار سے کشادگی اور وسعت مقصود ہے، کیونکہ پیچھے بات ہوئی کہ اگر شوہر اور بیوی طلاق لے لیتے ہیں تو اللہ سبحانہ تعالیٰ ان کو ایک دوسرے سے غنی کر دے گا اور ان کو وسعت عطا کرے گا۔ تو اللہ کے ہاں کسی چیز کی کمی نہیں، ہر چیز کا مالک وہی ہے۔ اگر کوئی جوڑا الگ ہو گیا تو اللہ ان کے لیے بہتر حالات پیدا کر دے گا، کیونکہ تمام وسائل اور اسباب پر اللہ کا کنٹرول ہے۔ للہ ما فی السماوات و ما فی الارض کہہ کر یہ واضح کیا گیا کہ اللہ کے پاس کشادگی اور وسعت ہے۔ پھر آپ دیکھیے کہ آیت نمبر 131 میں ہی دوبارہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَإِن تَكْفُرُوا فَإِنَّ لِلَّهِ مَا فِي السَّمَاوَاتِ وَمَا فِي الْأَرْضِ۔ دوسری بار جو آیا ہے للہ ما فی السماوات وما فی الارض، تو دوسری بار بیان کرنے کا مقصد یہ ہے کہ اللہ کی خاص مہربانی اور فضل ہے کہ اس نے تم سے پہلے لوگوں کو بھی اور خاص تمہیں بھی شریعت عطا کی کہ اس پر عمل کر کے تم دنیاوی اور دینی فائدے حاصل کر سکو۔ کیونکہ آپ دیکھیں اللہ سبحانہ تعالیٰ فرماتے ہیں نا وَلَقَدْ وَصَّيْنَا الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ مِن قَبْلِكُمْ وَإِيَّاكُمْ، تو یہ جو خاص الخاص شریعت ہمیں عطا کی گئی ہے یہ اللہ کا فضل اور مہربانی ہے، جس پر عمل کر کے ہم دنیاوی فائدے بھی حاصل کرتے ہیں اور اخروی فائدے بھی حاصل کرتے ہیں۔ اس لیے اس پر عمل کرنا ہم پر واجب ہے۔ اگر ہم نافرمانی کریں گے تو اللہ سبحانہ تعالیٰ فرماتے للہ ما فی السماوات و ما فی الارض، تو یاد رکھو کہ تمہاری نافرمانی سے اللہ کا کوئی نقصان نہیں ہوتا۔ کیوں؟ کیونکہ آسمان اور زمین کی ہر چیز اللہ کے لیے ہے۔ پھر آیت نمبر 132 میں تیسری بار آیا وَلِلَّهِ مَا فِي السَّمَاوَاتِ وَمَا فِي الْأَرْضِ، اور تیسری بار بیان کرنے کا مقصد یہ ہے کہ مسلمانوں سے کہا جا رہا ہے کہ اگر تم نافرمانی کرو گے تو اللہ تمہیں ہٹانے پر قادر ہے، اور وہ ٹیکسٹ آگے آ رہا ہے إِن يَشَأْ يُذْهِبْكُمْ أَيُّهَا النَّاسُ وَيَأْتِ بِآخَرِينَ، اللہ تمہیں ہٹا دے گا اور ایسے لوگوں کو لائے گا جو فرما بردار ہوں گے، اور پھر اللہ انہی سے ہی دین کا کام لے گا۔ تو یہاں الحمدللہ ہمارے لیسن مکمل ہوا، ان آیات کی تلاوت سنتے ہیں۔ وَإِنِ امْرَأَةٌ خَافَتْ مِن بَعْلِهَا نُشُوزًا أَوْ إِعْرَاضًا فَلَا جُنَاحَ عَلَيْهِمَا أَن يُصْلِحَا بَيْنَهُمَا صُلْحًا وَالصُّلْحُ خَيْرٌ وَأُحْضِرَتِ الْأَنفُسُ الشُّحَّ وَإِن تُحْسِنُوا وَتَتَّقُوا فَإِنَّ اللَّهَ كَانَ بِمَا تَعْمَلُونَ خَبِيرًا وَلَن تَسْتَطِيعُوا أَن تَعْدِلُوا بَيْنَ النِّسَاءِ وَلَوْ حَرَصْتُمْ فَلَا تَمِيلُوا كُلَّ الْمَيْلِ فَتَذَرُوهَا كَالْمُعَلَّقَةِ وَإِن تُصْلِحُوا وَتَتَّقُوا فَإِنَّ اللَّهَ كَانَ غَفُورًا رَّحِيمًا وَإِن يَتَفَرَّقَا يُغْنِ اللَّهُ كُلًّا مِّن سَعَتِهِ وَكَانَ اللَّهُ وَاسِعًا حَكِيمًا
وَلِلَّهِ مَا فِي السَّمَاوَاتِ وَمَا فِي الْأَرْضِ وَلَقَدْ وَصَّيْنَا الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ مِنْ قَبْلِكُمْ وَإِيَّاكُمْ أَنِ اتَّقُوا اللَّهَ وَإِن تَكْفُرُوا فَإِنَّ لِلَّهِ مَا فِي السَّمَاوَاتِ وَمَا فِي الْأَرْضِ وَكَانَ اللَّهُ غَنِيًّا حَمِيدًا وَلِلَّهِ مَا فِي السَّمَاوَاتِ وَمَا فِي الْأَرْضِ وَكَفَى بِاللَّهِ وَكِيلًا إِن يَشَأْ يُذْهِبْكُمْ أَيُّهَا النَّاسُ وَيَأْتِ بِآخَرِينَ وَكَانَ اللَّهُ عَلَى ذَلِكَ قَدِيرًا مَنْ كَانَ يُرِيدُ ثَوَابَ الدُّنْيَا فَعِندَ اللَّهِ ثَوَابُ الدُّنْيَا وَالْآخِرَةِ وَكَانَ اللَّهُ سَمِيعًا بَصِيرًا۔ جی واضح ہے ساری آیات۔ وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین۔ سبحانک اللہم وبحمدک نشہد ان لا الہ الا انت نستغفرک ونتوب الیک۔